اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فلسفہ غم۔ گو سراپا کیف عشرت ہے شراب زندگی، اشک بھی رکھتا ہے دامن میں سحاب زندگی، موج غم پر رقص کرتا ہے حباب زندگی، ہے علم کا سورہ بھی جزو کتاب زندگی، ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں، جو خزاں نادیدہ ہو بلبل وہ بلبل ہی نہیں، آرزو کے خون سے رنگی ہے دل کی داستاں، نغمہ انسانیت کامل نہیں غیر از فغاں، دیدہ بینا میں داغ غم چراغ سینہ ہے، روح کو سامان زینت آہ کا آئینہ ہے، حادثات غم سے ہے انسان کی فطرت کو کمال، غازہ ہے آئینہ دل کے لیے گرد ملال، غم جوانی کو جگا دیتا ہے لطف خواب سے، ساز یہ بیدار ہوتا ہے اسی مضراب سے، طائر دل کے لیے غم شہپر پرواز ہے، راز ہے انسان کا دل غم انکشاف راز ہے، غم نہیں غم روح کا ایک نغمہ خاموش ہے، جو سرود بربت ہستی سے ہم آغوش ہے، شام جس کی آشنائے نالہ یارب نہیں، جلوہ پیرا جس کی شب میں اشک کے کوکب نہیں، جس کا جام دل شکست غم سے ہے نا آشنا، جو صدا مست شراب عیش و عشرت ہی رہا، ہاتھ جس گلچی کا ہے محفوظ نو کے خار سے، عشق جس کا بے خبر ہے ہجر کے آزار سے، کلفت غم گرچہ اس کے روز و شب سے دور ہے، زندگی کا راز اس کی آنکھ سے مستور ہے، اے کہ نظم دہر کا ادراک ہے حاصل تجھے، کیوں نہ آساں ہو غم و اندوہ کی منزل تجھے، ہے ابد کے نسخہ دیرینہ کی تمہید عشق، عقل انسانی ہے فانی زندہ جاوید عشق، عشق کے خورشید سے شام اجل شرمندہ ہے، عشق سوز زندگی ہے تا ابد پائندہ ہے، رخصت محبوب کا مقصد فنا ہوتا اگر، جوش الفت بھی دل عاشق سے کر جاتا سفر، عشق کچھ محبوب کے مرنے سے مر جاتا نہیں، روح میں غم بن کے رہتا ہے مگر جاتا نہیں، ہے بقائے عشق سے پیدا بقا محبوب کی، زندگانی ہے عدم ناآشنا محبوب کی، آتی ہے ندی جبین کوہ سے گاتی ہوئی، آسماں کے طائروں کو نغمہ سکھلاتی ہوئی، آئینہ روشن ہے اس کا صورت رخسار حور، گر کے وادی کی چٹانوں پر یہ ہو جاتا ہے چور، نہر جو تھی اس کے گوہر پیارے پیارے بن گئے، یعنی اس افتاد سے پانی کے تارے بن گئے، جو سیماب رواں پھٹ کر پریشاں ہو گئی، مضطرب بوندوں کی ایک دنیا نمایاں ہو گئی، ہجر ان قطروں کو لیکن وصل کی تعلیم ہے، دو قدم پر پھر وہی جو مثل تارے سیم ہے، ایک اصلیت میں ہے نہر روان زندگی، گر کے رفت سے ہجوم نوع انسان بن گئی، پستی عالم میں ملنے کو جدا ہوتے ہیں ہم، عارضی فرقت کو دائم جان کر روتے ہیں ہم، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں، عقل جس دم دہر کی آفات میں محصور ہو،
یا جوانی کی اندھیری رات میں مستور ہو، دامن دل بن گیا ہو رزم گاہے خیر و شر، راہ کی ظلمت سے ہو مشکل سوئے منزل سفر، خضر ہمت ہو گیا ہو آرزو سے گوشہ گیر، فکر جب حاضر ہو اور خاموش آواز ضمیر، وادی ہستی میں کوئی ہم سفر تک بھی نہ ہو، زیادہ دکھلانے کو جگنو کا شرر تک بھی نہ ہو، مرنے والوں کی جبیں روشن ہے اس ظلمات میں، جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں۔ اس نظم کا پس منظر یہ بتایا جاتا ہے کہ اقبال نے اسے قیام پاکستان سے قبل پنجاب کی مشہور شخصیت اور اپنے ہم جماعت سر فضل حسین کے والد کی وفات پر ایک مرثیے کے طور پر کہی تھی، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے ہر مرنے والے کا مرثیہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ طویل نظم 32 اشعار پر 6 بند کی شکل میں بانگ درا کی اہم نظموں میں سے ایک ہے۔ پہلا بند معنی، سحاب، بادل، علم، رنج و غم، قرآن مجید کے پہلے پارے کا نام، خزاں نادیدہ، جس نے خزاں نہ دیکھی ہو۔ مطلب ہر چند کے آیات انسانی سر تپا کیف و عشرت کے علاوہ مسرت و شادمانی کی متقاضی ہے، اس کے باوجود اس میں غم و اندوہ اور آنسو بھی موجود ہیں۔ اگر غم و اندوہ کو ایک موج تصور کر لیا جائے اور زندگی کو حباب، تو جان لو پانی کا یہ قطرہ موج غم پر رقص کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر زندگی کو ایک کتاب سے تعبیر کر لیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ غم اس کتاب کا ایک اہم باب ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ کسی پھول میں ایک پتی بھی کم ہو جائے تو اسے مکمل پھول نہیں سمجھا جا سکتا۔ مزید برآں کسی بلبل کو خزاں سے واسطہ نہیں پڑا تو وہ بلبل کہلانے کی مستحق نہیں۔ دوسرا بند عملی سطح پر انسانی دل کی داستان خواہشات اور تمناؤں کے خون سے رنگی ہوئی ہے، یعنی انسانی خواہشات کی تکمیل ممکنات سے نہیں، اس طرح انسانی زندگی میں خوشی غم کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اہل نظر کے لیے غموں کے داغ ان کے سینوں پر چراغوں کی مانند ہوتے ہیں، اسی طرح جب دل سے آہ نکلتی ہے تو وہ روح کی تزئین کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک طرح سے حادثات غم کے بغیر فطرت انسانی کو کمال حاصل نہیں ہو سکتا، یہی نہیں بلکہ غم و ملال کی گرد و دل کے آئینے پر غازہ کی مانند ہوتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ عالم شباب جو ہمیشہ کیف و سرمستی کے سبب ایک طرح محو خواب رہتا ہے، اسے بیدار کرنے میں بھی غم کا بڑا عمل دخل ہے کہ یہ ساز اسی مضراب سے نغمے پیدا کرتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اگر دل کو ایک پرندہ تصور کر لیا جائے تو یہ غم کی کیفیت ہی ہے جو اس کی پرواز کے لیے پروں کا درجہ رکھتی ہے، اور اگر انسان کے دل کو ایک راز سمجھ لیا جائے تو اس راز کا انکشاف غم کے باعث ہوتا ہے۔ امر واقع یہ ہے کہ غم کی کیفیت روح انسانی کے لیے ایک خاموش نغمے کی مانند ہے، ایسا نغمہ جو سازوں سے ہم آہنگ ہوتا ہے، جو انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ تیسرا بند معنی، انکشاف راز، بھید کا کھلنا۔ مطلب جو شخص بوقت شام نالہ و فریاد نہیں کرتا اور شب کی تنہائی میں وفور درد کے سبب آنسو نہیں بہاتا، جس کا دل غم کے سبب ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا اور ساری عمر عیش و عشرت میں مصروف رہا، باغوں کے پھول توڑتے وقت جس کے ہاتھ ان کے کانٹوں سے محفوظ رہے اور جس کا عشق فرقت اور جدائی سے ہمکنار نہیں ہوا، ہر چند کے اس کے روز و شب غموں سے بے نیاز سہی، اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ اس کی نظروں سے زندگی کی تمام حقیقتیں پوشیدہ رہتی ہیں۔ چنانچہ اے دوست، بے شک تجھے نظام کائنات سے پوری طرح آگاہی حاصل ہے، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ تیرے لیے غم و اندوہ سے عہدہ بر آ ہونا زیادہ مشکل ثابت نہ ہوگا۔ چوتھا بند معنی، یا رب، خدا کا نام لینا یعنی فریاد کرنا، اشک کے کوکب، آنسوؤں کے تارے، نظم دہر کا ادراک، زمانے کے کاروبار سے آگاہی۔ مطلب اس بند میں اقبال ایک دوسرے رخ سے اپنے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابدی سطح پر عشق انسانی بے شک ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ انسانی عقل و دانش تو فنا ہونے والی اشیاء میں سے ہیں، صرف جذبہ عشق کی وہ جذبہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ یہی عشق ہے جو موت کی شکست کا باعث ہے، لیکن یہ امر ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ محبوب کی جدائی کا مقصد موت کے مترادف ہوتا ہے، اور محبت کا جوش و جذبہ بھی محبت کرنے والے کے دل میں باقی نہیں رہتا، تو اس پس منظر میں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ اگر محبوب کی موت واقع ہو جائے تو اس کے سبب عشق تو فنا نہیں ہو جاتا بلکہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس لمحے عشق روح میں غم کی شکل میں محفوظ ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ اس طرح ماننا پڑے گا کہ جب تک عشق باقی ہے محبوب بھی باقی ہے، گویا فنا ہونے کے باوجود محبوب زندہ رہتا ہے۔ پانچواں بند معنی، نسخہ دیرینہ، پرانی کتاب، عدم ناشنا جو عدم سے نا آشنا ہو۔ مطلب
इस बंद में इकबाल जो मंजरनामा पेश करते हैं उसके मुताबिक एक नदी है जो पहाड़ की चोटी से नगमे गाती हुई रवां दवां है। यही नदी बुलंद बाला फजा में महवे परवाज परिंदों को गाने के लिए उकसाती है। इस नदी का शफाफ पानी एक हूर के चेहरे की मानिंद मुसफ्फा है। वादी के चट्टानों पर जिस लम्हे ये पानी आईने की सूरत में गिरता है तो चूर चूर हो जाता है, जिसके नतीजे में पानी के कतरे मोतियों की मानिंद प्यारे प्यारे लग रहे हैं और कभी वो सितारों की तरह नजर आते हैं। ये नदी की मौजें जो पारे की मानिंद थी रेजा रेजा होकर मुंतशिर हो गईं, जिनसे ऐसी बूंदें नुमायां हो रही हैं जिसे कि वो किसी इस्तिराब और बेचैनी में मुब्तला हों। ताहम हकीकत ये कि इन कतरों का इंतशार अमली सतह पर बाहमी रब्त का दर्स है, इसलिए कि 2 कदम आगे बढ़ने के बाद ये कतरे मरबूत होकर एक बार फिर मौजों में ढल जाते हैं और इंसानी हुजूम की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं कि इनकी हकीकत ही असल में यही है। दरअसल इस कायनात में हमारी जुदाई आइंदा बाहमी इर्तिबात की आइनदार है, लेकिन इस आर्ज़ जुदाई पर आंसू इसलिए बहाते हैं कि हम इसे मुस्तकिल समझ बैठे हैं। गोया इंसान जब फना होकर हमसे बिछड़ता है तो अमली सतह पर यह आर्ज़ जुदाई होती है। इस जुदाई के गम में आंसू बहाए जाते हैं। छठा बंद मानी महसूर घिरी हुई, रिज्म गाहे खैर व शर, नेकी और बदी का मैदान जंग, गोशागीर तन्हाई के कोने में बैठने वाला। मतलब इस पूरी नज़म में इकबाल हयात बादल ममात के फलसफे से मुतासिर नजर आते हैं और इसी बाइस वो आखिरी बंद के अशआर में वाज़ेह तौर पर अपना नुक्ता नज़र बयां करते हुए कहते हैं कि बनज़र अमीक देखा जाए तो जो लोग मौत से हमकिनार हो जाते हैं दर हकीकत वो फना नहीं होते और रूहानी सतह पर हमसे जुदा नहीं होते। जिस घड़ी इंसान अक्ल दानिश व दुनियावी आलाम मसाइब में घिर जाए या फिर जवानी तारीक रात में छुप जाए और इंसान बेबस हो जाए, कल्ब इंसानी नेकी व बदी और हक व बातिल की जंग का मैदान बनकर रह जाए और राह की तारीकियों के सबब मंजिल की जानिब सफर करना भी दुश्वार हो जाए, इंसान अपनी जुर्रत व हिम्मत और हौसले के हवाले आरजुओं और तमन्नाओं से किनारा कश हो जाए। यही नहीं बेबसी का ये आलम हो कि इंसानी फिक्र और ज़मीर अपनी कारकर्दगी में मुअत्तल होकर रह जाएं। इसके अलावा जिंदगी में कोई हम ख्याल और हम सफर भी बाकी ना रहे, हत्ता के तारीख शब में रहनुमाई के लिए जुगनों की नन्ही रोशनी तक मौजूद ना हो तो मरने वालों की पेशानियां तारीकी में इस तरह से रोशन हो जाती हैं जिस तरह के अंधेरी रात में तारे चमकते हैं और इनकी रोशनी मुसाफिर के लिए मशअल राह का काम देती है।